الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت میں لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام دو دامن مصطفیٰ، اور بڑو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حمد باری تعالیٰ رب کائنات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام کی بارشیں ان کے لیے جو اس کائنات کا مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اس کائنات کی وجہ تخلیق بھی ہے، اس ہستی کے لیے کہ جس کے چہرے کو رب تکتا رہتا ہے، درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی ذات اقدس پر آسمان درود پڑتا ہے، اس ہستی کے لیے جس ہستی پہ آسمان کے ستارے سلام بھیجتے ہیں، اس ہستی کے لیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے زمین کو پاک فرمایا ہے، درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی ایک نگاہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے، درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی ایک نگاہ نے ایک نظر نے ابن خطاب کو فاروق اعظم بنایا ہے، درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی ایک نگاہ نے عثمان کو ذوالنورین بنایا ہے، درود لامحدود اس ہستی کے لیے جس نے ابن ابی طالب کو شیر خدا بنایا ہے، درود لامحدود اس ہستی کے لیے کہ جس کی حفاظت رحمت کرتا ہے، درود اس ہستی کے لیے جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، درود اس ہستی کے لیے جس کا لعاب کھاری کنویں میں ڈالا جائے تو وہ شیرہ جاں بن جاتا ہے، درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی
انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبلوں کو بدل دیتا ہے۔ درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی سماعت اٹھتی ہے تو لوح محفوظ کے چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتی ہے۔ درود اس ہستی کے لیے جس کی محبت عین ایمان اور روح ایمان ہے۔ درود اس ہستی کے لیے کہ جس کی ذات اقدس اتنی بالا و اعلیٰ ہے کہ رب رب ہو کے اس ذات کی نسبت سے قسم اٹھاتا ہے۔ درود اس ہستی کے لیے، سلام اس ہستی کے لیے کہ اگر وہ ہستی جلوہ فراز نہ ہوتی تو کائنات کو تشخص ہی نہ بخشا جاتا۔ درود اس ہستی کے لیے کہ جس کے اصحاب کے اندر کوئی ابو ہریرہ نظر آتا ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس نظر آتا ہے۔ درود اس ہستی کے لیے کہ جس کا مبارک خون کوئی صحابی جامع نوش کرتا ہے تو اس کی وجود پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا جا سکے۔ درود نامعلوم اس ہستی کے لیے کہ جس پہ درود پڑھنا فرشتوں کی بھی سنت ہے، رب کی بھی سنت ہے۔ حضور اقدس قاسم النعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین فیصلہ، میں اور آپ آج جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ صرف ایک شخص نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا، ایک نظریے کا، ایک شخصیت کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب 100 سال گزرتے ہیں، دین پہ کوئی گرد و غبار پڑ جاتی ہے، باطل عقائد معاشرے میں رچ بس جاتے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے، دین کی گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس صدی میں سے ایک مجدد کا انتخاب کرتا ہے جو پچھلے 100 سالوں کی دین پہ پڑی ہوئی گرد کو چند لمحوں کے اندر اتار کے صاف اور ستھرا دین زمانے کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، اور جب عقیدتیں لوٹی جا رہی تھیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر حملے ہو رہے تھے، ذات خداوندی کے بارے میں شکوک و شبہات کا لوگ شکار تھے، تو پھر بریلی کے اندر ایک چاند چمکتا ہے جسے دنیا احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سلام مصطفیٰ جان رحمت دنیا کے ہر کونے کونے میں ہر جمعہ المبارک کو پڑھا جاتا ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بمطابق 14 جون 1856 حضرت علامہ مولانا نبی علی خان علیہ الرحمہ کے گھر میں حضرت امام احمد رضا خان کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت ہوتی ہے تو یہ گھرانہ سعادت بھرا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان کے والد ہیں مولانا نبی علی خان، اور مولانا نبی علی خان جن کے فرزند انجمن ہیں ان کا نام ہے رضا علی خان، اور رضا علی خان جن کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے قاسم علی خان۔ قاسم علی خان جس کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے شہزادہ محمد اعظم خان، اور شہزادہ اعظم خان جن کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے مجاہد اسلام بہادر یار جنگ۔ یہ فتوحات اسلامیہ کی وجہ سے ان کو لقب دیا گیا، مجاہد اسلام بہادر یار جنگ سعادت علی خان، اور یہ سعادت علی خان جن کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے خان سعید اللہ خان قندھاری۔ یہ سعید اللہ خان قندھاری کے اعلیٰ حضرت کے جد امجد ہیں، جد اعظم ہیں، جن کی نسل سے امام احمد رضا خان آتے ہیں۔ اور سعید اللہ خان قندھاری یہ جب ہجرت کرتے ہیں تو سب سے پہلی دھرتی جہاں پہ یہ اپنا مبارک قدم رکھتے ہیں وہ دھرتی ہے آپ کے شہر لاہور کی دھرتی ہے،
اور یہ لاہور شریف کی تاریخی عمارت جسے دنیا شیش محل کے نام سے جانتی ہے، یہ شیش محل اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے جد امجد سعید اللہ خان قندھاری کی ملکیت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جد امجد ہے کن کے؟ امام احمد رضا خان کے۔ بات اب سننے والی ہے، سعید اللہ خان قندھاری جد امجد ہے احمد رضا خان کے، اور سعید اللہ خان قندھاری کے جد امجد ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبت کرنے والے وہی قیس کہ جو بیٹھے ہیں اور میرے آقا آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے سے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے بندہ پوچھتا ہے کہ ہاتھ رکھ کے اور کہتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، وہ ہاتھوں کو دباتا ہے، اور جس نمبر پہ اس کا نام آتا ہے تو اس سے اس کو اپنی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ گاؤں کے اندر آج بھی محبت کی کہانی چھیڑی جاتی ہے۔ تو حضرت قیس بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ آ کے ان کی آنکھوں پہ رکھ لیے، اور حضور علیہ السلام نے دبانا شروع کیا کہ قیس بولے کہ میں کون ہوں۔ حضرت قیس بول ہی نہیں رہے۔ اچھا مبارک حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگی ہو، صحابی کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ حضرت قیس نہیں بول رہے بلکہ تھوڑا وقت گزرا تو اپنی مبارک کمر پیچھے کی اور حضور علیہ السلام کے مبارک سینے سے اس کو رگڑنا شروع کر دیا۔ سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں پاواں، دردی ماری اکھ نہ کھولا بتا پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہا تو میں آنکھ کھولوں گا بتاؤں گا تو کہیں وہ لمحے ہاتھ سے گزر نہ جائے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میری آنکھوں میں ہیں۔ حضور جان لے کہ یہ دیوانہ کبھی بھی نہیں بولے گا۔ آقا علیہ السلام نے خود ہاتھ اٹھائے اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، کہا کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت قیس کہتے ہیں حضور میں بڑا غریب آدمی ہوں، مجھے کس نے خریدنا ہے، میں بڑا ہی کمزور ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیس تو جانتا نہیں تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے، جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کوئی عام نہیں ہوتا، وہ سب سے خاص شخص ہوتا ہے۔ یہی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید اللہ خان کی داری کے جد امجد ہیں، جن کی نسل سے امام احمد رضا خان آتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کا سلسلہ نسل جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے صحابی سے جاتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نہیں ہو رہی۔ دنیا سمجھتی نہیں ہے کہ احمد رضا کس ہستی کا نام ہے۔ میاں ایک عورت آئی امام احمد رضا خان کے پاس کہنے لگی حضور آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ امام جعفر صادق کون ہے؟ کون ہے امام جعفر صادق؟ تو حضرت امام احمد رضا خان نے اپنی مبارک چادر اتاری اور کہا کہ اس کو اپنے سر پہ رکھو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے سر پہ وہ چادر رکھی، چند لمحے گزرے تو حضرت امام احمد رضا خان اس کی طرف متوجہ، کہا ہاں عورت پتہ چلا ہے کہ جعفر صادق کون ہے؟ تو وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حضور میں تو نام پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو مجھے ان کی زیارت نہیں کرواتا۔ یہ امام احمد رضا خان جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم کیونکہ عشق رسالت کے پروانوں کا خاندان ہے تو مولانا مکی علی خان نے نام رکھا محمد، اور پوچھا کہ نام محمد کیوں رکھا؟ کہا اس لیے رکھا کہ میرے پیش نظر وہ حدیث ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے من ولد لہ مولود فسماہ محمد حبۃ لی، جس شخص کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو وہ میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وَهُوَ وَمَوْلُودُهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو اس کے باپ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، لگے گا احمد اور محمد نام کے بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے مالک عمل تو جنت والے نہیں ہیں، اللہ فرمائے گا تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، نام کی نسبت کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور اس میں پکارنے کے لیے محمد احمد رضا۔ اللہ اکبر۔ 4 سال کی عمر تھی حضرت امام احمد رضا خان کی جب آپ نے ناظرہ پڑھا مکمل پڑھ لیا تھا، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو مجمع عام کے اندر ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے فصاحت و بلاغت کے ساتھ 2 گھنٹے تک گفتگو کی، اور 6 سال کا بچہ ہے اور گفتگو کی 2 گھنٹے کی، اور اس گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ اس گفتگو کا موضوع یہ تھا ذات خدا، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की असमत व रिफ़अत के ऊपर 6 घंटे की फसीह व बलीगा आपने गुफ्तगू फरमाई। आपकी उम्र मुबारक हुई 13 साल 10 माह और 5 दिन। 13 साल 10 माह और 5 दिन की उम्र हुई तो आपने अपने मुरवजा उलूम, दर्स निज़ामी, दर्सियात और ये सारे उलूम अपने वालिद अलैहिर्रहमा से मुकम्मल कर लिए। और जब आपकी उम्र 13 साल 10 माह और 5 दिन हुई तो उस दिन आपके सर में दस्तार फजीलत रखी गई, इमामा बांधा गया कि आपने उलूम अपने मुकम्मल किए हैं। और अहमद रजा खुद फरमाते हैं, कहते हैं जिस दिन मेरे उलूम मुकम्मल हुए और मेरी दस्तार फजीलत हुई उसी दिन मैंने बुलूगत में पहला कदम रखा। पहला दिन था बुलूगत का और उसी दिन मुझ पे नमाज़ें फर्ज हुई थी और अल्लाह ताला ने मुझे उलूम से बहरावर भी फरमा दिया। और उसी दिन आला हज़रत अलैहिर्रहमा के खिदमत में एक सवाल पेश किया गया मसला रज़ाअत का कि अगर किसी औरत का दूध नाक के जरिए से बच्चे के हलक से पेट में चला जाए तो क्या हुर्मत रज़ाअत साबित होती है? तो इस पे आपने मुदल्लल जवाब दिया कि हाँ, किसी भी रास्ते से जाए तो हुर्मत रज़ाअत साबित होती है। तो जब ये जवाब और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फतवा आपके वालिद मोहतरम ने देखा तो आपकी पेशानी चूमी और सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जुमले क्या थे? कहा भाई ताला तेरा शुक्र है, बेटे तो औरों को भी दिए हैं लेकिन मुझे तूने अहमद रजा जैसा बेटा अता किया। अल्लाहु अकबर। जब आपकी उम्र मुबारक 16 साल हुई तो मुसल्लमातुश शुहूर, ये बहुत मुश्किल और मुस्तनद किताब है दर्स निज़ामी की। जो बंदा इसको जानता है वो उसे इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि इतनी मुश्किल किताब है कि बड़े बड़े उस्ताद भी पढ़ाते हुए लड़क जाते हैं। तो 16 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा ने इस किताब का हाशिया भी लिखा, इसका तर्जुमा मुरत्तब कर दिया। ये अल्लाह पाक ने आपको इल्म अता किया। 120 से ज़ायद उलूम थे जो इमाम अहमद रजा साहब को आते थे और उनमें से 50 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो अहमद रजा ने खुद इजाद किया। हमें तो उन लोगों के नाम भी नहीं आते जिन पे आपको मुकम्मल दस्तरस आ सकती। अल्लाह जब आपकी उम्र मुबारक 22 साल हुई तो आपने वालिद मोहतरम के साथ शाह आले रसूल सैयद ज़ादे उनकी खिदमत में हाजिर हुए बैत करने के, उनके मुरीद बनने के लिए। तो तारीख दानों ने लिखा है कि जब आप रैली से निकले तो शाह आले रसूल गली के अंदर आ गए। आपके मुरीदों ने पूछा कि हुजूर किसी का इंतजार भी नहीं है, कोई काम भी नहीं, आप सुबह से यहाँ तो खड़े हैं। तो शाह आले रसूल ने फरमाया कि मेरे मुरीदों मुझे यहाँ से आशिक़ रसूल की खुशबू आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादर की मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है। और जब हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा आए तो शाह आले रसूल ने कहा कि हम इतनी जल्दी किसी को अपना मुरीद नहीं करते, लेकिन तू आ गया है और मैंने तेरा दिल देखा है, बड़ा मुसफ़ा और मुसफ़ा है, मैं तुम्हें अपने सिलसिला बैत में दाखिल करता हूँ। सिलसिला बैत में दाखिल किया और तारीखी जुमला कहा लोगों सुनो, अगर मेरा खुदा क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि मेरी बारगाह में क्या लेकर आए हो, कौन सा अमल लेके आए हो, तो कहते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में अहमद रजा को पेश कर क्या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेके आया। अल्लाह और ये है इमाम। और 23 साल की उम्र में आपने हिजाज़ मुक़द्दस का सफर किया, अपने वालिद मोहतरम के साथ हाजिर करने गए। हरम में दाखिल हुए तो मुफ्ती हुसैन बिन सालेह हिजाज़ मुक़द्दस के पायानाज़ बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। जब हज़रत इमाम अहमद रज़ा दाखिल हुए बैतुल हरम के अंदर तो उन्होंने आपको आते देखा तो आपके चेहरे को देखते रहे। अचानक आगे बढ़े जाके उनकी पेशानी का बोसा लिया और क्या जुमले कहे, कहा अहमद रज़ा तू जानता है मैंने ये काम क्यों किया है? वल्लाही इन्नी आज़ीज़ु नूरल्लाहि फी हाज़िल जमीन, रब्बे काबा की कसम है तेरी पेशानी में मुझे रब्बे ताला का नूर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब के उलमा जिसकी पेशानी में नूरे खुदा चमकता देखे उसकी शान कितनी होगी। अल्लाह। फिर आपने जब तवाफ़े अलविदा किया और मदीना शरीफ की तरफ रवाना होने लगे तो एक जुमला कहा, तरीक साज कलाम लिखा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, अब आओ जूते शाह बतहा का भी मंजर देखो। और फिर जब निकलने लगे तो काबे ने आवाज दी। साथियों ने पूछा कि काबे ने आपसे क्या कहा है? तो कहा गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा,
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حج کر لیا ہے، طواف کر لیا ہے، قبولیت کی مہر چاہتے ہو تو مدینہ المنورہ میں چلے جاؤ، مدینہ الرسول میں آئے اور حضور کی مبارک روزے پہ ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، زیارت نہ ہوئی، تیسرے دن روزے پہ آئے، آنسوں کی جھڑی لگی، قلم اٹھایا، کلام لکھا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر کرتے کرتے عاجزی کی انتہا پہ آئے، کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ جملے کہے تو حضور علیہ السلام نے نام رحمت پھیلا دیا اور کہا احمد رضا باقیوں کو زیارت خواب میں ہوتی ہے، تجھے ہم زیارت جاگتی آنکھوں سے کروائیں گے۔ اللہ کہا احمد رضا بس ہو گئی کہ کوئی پوچھے تو تیری بات رضا، اب تیرا مقام یہ ہے، یہی کہتی ہیں بلبل باغ جلا کہ رضا کی طرح کوئی سفر میں آ نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوق یہ تبع رضا کی قسم۔ کہا تم جانتے ہو جنت کی چڑیاں جب اڑتی ہیں تو ایک دوسرے سے مل کے کیا کہتی ہیں؟ کہا چڑیاں جنت کی جب ملتی ہیں تو ایک دوسرے سے یہ کہتی ہیں، باتیں تو کئیوں نے لکھی ہیں لیکن جو احمد رضا نے لکھا ہے وہ کمال ہی لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس میدان کے اندر آئے آپ علم تفسیر اٹھائیں، 12 کے قریب آپ نے کتابیں علم تفسیر پہ لکھی اور قرآن کا مایا ناز ترجمہ کنز الایمان ایسا ترجمہ لکھا کہ ایک ایک لفظ کے اندر حضور کے ادب کو ملحوظ ثابت کرتا۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ، باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن آپ کبھی کبھی ملتے ہیں جمعے والے کو پتا کون سی باتیں کریں اور کون سی نہ کریں۔ ایک اشارتاً بات کر دوں، آپ دوسرے مسالک کے ترجمے اٹھائیں قرآن کے، ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر احمد رضا کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان۔ ایک مثال لے لیں، 26واں پارہ سورۃ الفتح، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ دوسرے مسالک کے لوگوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اور اگلے گناہ بھی معاف کر دے۔ معاذ اللہ، نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اور اگلے گناہ بھی معاف۔ یہ آپ دیکھیں بازاروں میں جا کے ترجمے پڑھیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، نہ اعلان نبوت سے پہلے گناہ ہو سکتا ہے نہ اعلان نبوت کے بعد گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا اس لیے پتا دی کہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ اب یہ ترجمہ آیا امام احمد رضا کے پاس، کہا او میاں ترجمہ یوں نہیں کرنا بلکہ ترجمہ یوں بنتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اوپر فتح مبین کھول دی ہے تاکہ آپ کی برکت سے اللہ آپ کی امت کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اگلے گناہ بھی معاف کر دے۔ کہا یہ بات نبی کی نہیں ہو رہی، نبی کی امت کی ہو رہی ہے کہ حضور آپ کی برکت سے اللہ آپ کی امت کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، آپ کی امت کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ علم تفسیر اٹھائیں تو یہ حال ہے، علم حدیث اٹھائیں، علم حدیث کے درجے طلب حدیث وہ ہوتا ہے، طالب حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کو پڑھتا ہے۔ اگلا درجہ آتا ہے محدث کا، محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث پڑھاتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ آتا ہے حافظ الحدیث، اور وہ اس کو ملتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں راویوں کے اعتبار سے، راویوں کی حالات زندگی سے، جرح و تعدیل کے اعتبار سے، حدیث کے صحیح یا حسن ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہو، وہ ہوتا ہے حافظ الحدیث، حافظ حدیث۔ اللہ اور احمد رضا صرف طالب حدیث نہیں ہے، صرف محدث حدیث یا شیخ حدیث نہیں ہے، صرف حافظ الحدیث کی نہیں ہے، احمد رضا مجتہد الحدیث ہے، اور مجتہد الحدیث وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں سے کئی حافظ حدیث بنے ہوتے ہیں، یہ جن کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں ان کو بھی حافظ حدیث بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہ آپ کی زندگی کے گوشے ہیں، حدیث کا میدان دیکھیں،
مجتہد کا میدان دیکھیں، تفسیر کا میدان دیکھیں، منطق، نحو، صرف اور بلاغت کا میدان دیکھیں، ہر میدان میں وہ شاہکار نظر آتا ہے جس طرح آسمان کے ستاروں میں چاند چمکتا نظر آتا ہے، احمد رضا یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اللہ۔ لیکن ان یہ ساری خصوصیات، یہ ساری ابیلٹیز احمد رضا خان کے اندر موجود ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر امام احمد رضا کی فضیلت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر سچے عاشق رسول تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ایک بندے نے سوال کیا، حضور کیا میلاد منانا جائز ہے؟ کیا میلاد کر سکتے ہیں؟ اور حضور نے جو جواب دیا، کہا تم کہتے ہو میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے، دلم قربان چراغ محفل مولد، حضور کی محفل میلاد کے اندر جو شمع جلتی ہے اس سے جو دھواں نکلتا ہے، احمد رضا اپنا دل نکال کے اس دھوئیں پہ قربان کر دیا۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ والہانہ عقیدت ہے۔ اللہ اکبر، امام محمد رضا خان نے کر کے دکھائی ہے۔ آپ کی شاعری پڑھ لیں، آپ کے کلام پڑھ لیں، ایک ایک کلام کے پیچھے یا رب کا فرمان ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان سامنے رکھ کے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر امام احمد رضا خان نے کلام لکھے ہیں، اور ایک ایک جملہ دیکھیں اور اس کے پیچھے حدیث دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، ایک اٹھا کہنے لگا دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتنی شان دی ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے۔ دوسرا کہنے لگا ان عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ تیسرا صحابی اٹھا کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کیا شان دی، اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ سارے نبیوں کے تذکرے کیے، اتنے میں حضور علیہ السلام باہر آ گئے۔ حضور علیہ السلام باہر آئے تو کہا سمعت کلامکم وعجبکم، صحابہ تمہارا کلام بھی سنا ہے، نبیوں کی شانوں پہ تمہارا تعجب بھی سنا ہے۔ ان موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان عیسیٰ روح اللہ وہو کذالک، عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سنو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر بھی نہیں کرتا۔ پھر آگے سنے گا انا اول من یحرک حلق الجنہ، سنو میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور اللہ اپنے دستے قدرت سے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اللہ خود دروازہ کھولے گا، اب باقی رہ گیا جاتا ہے، کہا نہیں، پھر اللہ اپنا دستے قدرت میرے شانوں پہ رکھ کے مجھ سے کہے گا اے محمد آ جائیے، جنت آپ کے بغیر سجدی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، کہا یہ جنت تو آپ کے بغیر سجدی ہی نہیں ہے، حضور اندر جلوہ فراز ہو جائیے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں بھی وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت بھی کرے گا، اس کی شفاعت کو سب سے پہلے قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ساری حدیث پہنچی امام محمد رضا کے پاس، اور آپ نے 2 صفحوں پہ مشتمل ساری حدیث کو ایک کلام کے اندر ذکر کیا اور ہر کے رکھ دی۔ حضرت امام احمد رضا خان بولے، کہا یہ ساری حدیث سننا چاہتے ہو تو سنو، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھونا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ، جبرائیل امین رہ گئے راہ میں عرش اولا پہ پہنچا، ہم تو ہم ہیں دیکھو گے محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ، ہم زدوں کو رسا مشتہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ اللہ، یہ حدیث اور اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھیں۔ اچھا آگے چلیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری شفاعت آپ کریں گے قیامت کے دن؟ اب سنیں حضور علیہ السلام نے کیا کہا،
حضور علیہ السلام نے سنا آنا فاعل کہا اے انس تم پوچھ رہے ہو کروں گا یا نہیں، سنو میں ہی کروں گا، انا فاعل میں ہی صفات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب حضور میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو یہ جو مبارک قمیض ہے یہ جو حضور علیہ السلام نے پہنی ہوگی حشر کے دن وہ معمول سے زیادہ لمبی ہوگی۔ ویسے سنت یہ ہے کہ یہ جو قمیض ہوتی ہے یہ آدھی پنڈلی تک یہ پہن کے رکھنا یہ سنت ہے، لیکن امام محمد رضا خان کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو مبارک قمیض پہن کے آئیں گے، جو قبا پہنی ہوگی آپ نے، اور وہ قبا رب تعالیٰ خود پہنائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے عرش پہ دائیں طرف بٹھائے گا، اپنے دستے قدرت سے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے مبارک قمیض پہنی ہوگی وہ لمبی ہوگی، تحقیق کو تو احمد رضا جیسی ہو، کہتے ہیں وہ آدھی پھلی تک نہیں ہوگی بلکہ بالکل نیچے ہوگی، پاؤں تک ہوگی۔ اتنی لمبی کیوں ہوگی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو گناہگار ہوں گے گناہوں کی وجہ سے جو اٹھ نہیں سکتے ہوں گے، اتنے گناہ ہوں گے کہ زمین پہ لیٹے ہوں گے، وہ اٹھ نہیں سکیں گے، تو حضور علیہ السلام قریب سے گزریں گے تو وہ لیٹے لیٹے آپ کی مبارک قمیض کو پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیٹے لیٹے قمیض کو پکڑ لیں گے، اس لیے حضور لمبی قمیض پہن کے آئیں گے۔ تیری قبا قمیض، تیری قبا کے نکیوں نیچے دامن ہو کہ خاک ساروں کو یہاں کب کشیدہ ہونا تھا۔ کہتے ہیں گناہگار کو قمیض پکڑیں گے تو حضور علیہ السلام پلٹ کے مسکرا کے دیکھیں گے اور فرمائیں گے لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانا نہیں ہے، آپ کا حامی و ناصر میں آ چکا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور عالم معاشر میں اپنا امامہ اتاریں گے اللہ کی بارگاہ میں، امامہ اتار کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے 7 دن اور پھر 7 دن، 2 ہفتوں کے برابر میرے آقا حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں نہیں اطلبہ، اتنا رش ہوگا آپ کو میں ڈھونڈوں گا کہاں ہوں، این اطلبہ، یہ کون پوچھ رہا ہے جس کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی، جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، جس کا کبھی روزہ قضا نہیں ہوا، یہ وہ پوچھ رہا ہے حضور کہاں ملیں گے؟ کہتے نہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمل بخشوائے گا، نبی تو نہیں بخشوا سکتا۔ میں کہتا ہوں ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آپ بتائیں گا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ قیامت کی بات سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر نماز پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، سچ بھی بولیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن مان نمازوں پہ نہیں ہے، مان مصطفیٰ کی ذات پہ ہے، مان قرآن پہ نہیں ہے، مان مصطفیٰ کی ذات پہ ہے، بھروسہ مصطفیٰ کی ذات پہ ہے۔ اینا تلوبا، حضور کہاں تلاش کروں گا؟ حضور کہتے ہیں علی الصراط، تو آنا مجھے پل صراط پہ تلاش کر لیا۔ احمد رضا خان بیان کرتے ہیں پل صراط 15 سال کی مسافت کے برابر ہے، 5 سال یوں، 5,000 سال، 15,000 سال، 5,000 سال چڑھنے پہ لگیں گے، 5,000 سال سطح پہ چلنے پہ، اور پھر 5,000 سال نیچے اترنے پہ، 15,000 سال کی راہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بال سے بریک ہے، تلوار سے تیز ہوگا۔ تو کہا اچھا حضور اتنا تیز اور اتنا بریک اور 15,000 سال کی راہ تو گزریں گے کیسے؟ تو احمد رضا کہتے ہیں اچھا گزرنا یوں ہے، مصطفیٰ جان رحمت سامنے ہوں گے، نگاہیں مصطفیٰ پہ ہوگی، بندہ بجٹ کرتے کرتے گزر جائے گا۔ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، ننگے پاؤں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر وجہ بناتے جائیں گے۔ وہ اور ہوں گے جو گر گر کے جہنم میں جائیں گے، ہم تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کو دیکھیں گے، وجہ کرتے کرتے پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ اور یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ جب غلامان محمد پل صراط سے گزریں گے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی اے اللہ اس غلام کو جلدی جلدی گزار دے، کہیں اس کی وجہ سے میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کہا حضور آپ کو پل صراط پہ ڈھونڈوں؟ کہا ہاں۔ کہا حضور آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب سنیں حضور علیہ السلام نے کہا
کہا انس میں اپنی مبارک آستینیں الٹ لوں گا، بازو اوپر کر لوں گا، اور یہ دامن، یہ قمیض ہوتی ہے، اس کو باندھ لوں گا، پیچھے سے آگے سے یہ قمیض کی جائے نا، یوں باندھ لی جائے اور یہ آستینیں اوپر چڑھا لی جائے. تو اسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہاں ٹونگ لینا تے لنگوٹا کس لینا. کہا میں آستینیں اوپر چڑھاؤں گا، دامن کو کمر پہ باندھوں گا اور کیا کروں گا، یہاں سے یہ پیچھے سے کہتے ہیں میں اپنے غلاموں کو یہاں سے پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرتا جاؤں. اللہ کہا دوزخ میں آستین رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤں گا، اپنے غلام کو یوں پکڑوں گا، یوں 2 انگلیوں کے اشارے سے یوں پکڑوں گا اور پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا. کیا سمجھو گے رسول اللہ کی طاقت کو، غلام کو انگلی سے پکڑ کے جنت میں بھیج دیں گے. سمجھنا چاہتے ہو حضور کی طاقت کو؟ جان کی امان کہوں تو عرض کروں طاقت کیا ہے. مولا کائنات علی المرتضی حیدریم قلندر مستم بندہ مرتضی علی حسن نعرہ حیدری. جس علی کے نام میں اتنی طاقت ہے اس کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی. اگر علی کی ذات میں اتنی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام حضرت علی کی نماز قضا نہیں ہوئی، آگے پیچھے ہو گئی. حضور نے کہا ادا پڑھنی قضا پڑھنی، کہا حضور قضا پڑھو گا تو میں دیکھوں گا، ادا پڑھو گا تو جنگ دیکھے گا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، انگلی نہیں، انگلی سے یوں کرتے تو بچنا ہی کچھ نہیں تھا. یہ پورا، یہ آگے والا پورا یوں کیا، سورج پلٹ کے اثر کے مقام پہ آ گیا. پورے کا اشارہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جس کے پورے کی طاقت یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی. اور جس کے ہاتھ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے اس کے بازو کی طاقت کو کیسے سمجھو گے، اور جس کے بازو کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے اس کے پورے تن کی طاقت کو کیسے سمجھو گے. اور جب ایک تن کی طاقت سمجھ میں نہیں آتی، 5 تن کی طاقت کیسے سمجھ میں آئے گی. حضور فرماتے ہیں یوں پکڑ کے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا اپنے غلاموں کو. اللہ اکبر. پوچھیں گے آپ نے محشر کے سرکار کہاں ہیں، سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں. کوثر بھی کہے گا ذرا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں. ہاں حضور اگر آپ وَإِلَّمْ أَلْقَاكَ یہ نہیں کہا کہ آپ نہ ملے گا، اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو پھر کہا عَلَى الْحَوْضِ، پھر حوض کوثر پہ آ جانا. حضور وہاں پہ کیا کہا، وہاں پہ میں اپنے پیاسے غلاموں کو جام کوثر پلا رہا تھا. آپ کو ایک منظر دیکھو گے انس، میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ حشر کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام کی سبیل کے علاوہ کسی کی سبیل نہیں لگے گی. اور وہ حوض کوثر پہ لکھا ہوگا سبیل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مولا علی آبی ہوں گے اور وہ ایک برتن میں حوض کوثر بھر کے میرے غلاموں کو پلا رہے ہوں گے. وہ برتن کیسے ہوں گے وہ انشاءاللہ جب پیئیں گے تو دیکھیں گے وہ کیسے ہوں گے. بس اتنا کہا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی وہ چمک رہا ہوگا. مولا علی بھر کے مالک حوض کوثر کے حضور ہیں، لیکن قاسم بانٹنے والے مولا علی ہیں. اور مولا علی سے پوچھا دیں گے کسے، کہا رب کعبہ کی قسم ہے بس اسے دوں گا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہو. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. کہا بس اسے دوں گا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہو. کہا حضور اگر حوض کوثر میں بھی نہ ملے تو کہا علی المیزان، پھر جہاں میرے غلاموں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں پہ آ جانا. کہا حضور وہاں پہ کیا کریں گے، کہا میرے کچھ گناہگار ہوں گے مجھ جیسے، تو ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ پلڑا ان کا جھک جائے گا نیکیوں والا. میں اپنی مبارک قمیص سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. دنیا کا قانون ہے،
ہم دیکھتے ہیں ترازو کو، جس میں زیادہ چیز ہو، زیادہ وزن ہو، وہ جھک جاتا ہے، وزن تھوڑا ہو تو اٹھ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا نام بدل دیا جائے گا، جس میں وزن زیادہ ہوگا وہ اوپر اٹھے گا۔ جھوٹ نہیں بول، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، کتابوں میں لکھا ہے وزن زیادہ ہوگا تو وہ میدان اوپر جائے گا۔ اور مولوی کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ میں کہا دلیل میں نہیں دوں گا، رب قیامت کے دن خود عطا کرے گا۔ رب فرمائے گا دیکھتے نہیں جس پٹرے میں میرے مصطفیٰ کا نام ہے وہ جھک نہیں سکتا، وہ اوپر ہی جائے گا۔ اس کے لیے مجھے قانون بھی بدلنا پڑا، میں قانون بھی بدلوں گا، لیکن میرے محبوب کے نام والا پٹرا نیچے نہیں جھکے گا، اوپر ہی رہے گا۔ اللہ حضور فرماتے ہیں میں رکھوں گا، نیکوں والا پتھرا بھاری ہوگا، حکم ہوگا جنت میں جاؤ، وہ غلام میرے قدموں سے لپٹے گا اور کہے گا حضور آپ کون ہیں؟ ماں ساتھ نہیں دے رہی، باپ ساتھ نہیں دے رہا، بھائی نہیں ساتھ دے رہا، آپ کون ہیں؟ حضور خاموش رہیں گے، حضور تعارف نہیں کرو، مجھے تعارف وہ کرواتا ہے جو تعارف کا محتاج ہو، مطلب میں تمہیں تعارف کروانا پڑے گا کہ ہم کون ہیں؟ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم مولا علی کے نوکر ہیں، ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ لیکن حضور اپنا تعارف نہیں کروائے، حضور مسکرا پڑیں گے، وہ کہے گا اچھا حضور یہ کیا تھا جو آپ نے پلڑے میں رکھا اور پلڑا بھاری ہو گیا؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے غلام، یہ تیرا مجھ پہ محبت سے پڑا ہوا وہ درود تھا جو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا تھا، بس ہمیں دکھانے کے لیے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پلڑا بھاری ہوگا، حکم ہوگا جاؤ جنت میں داخل ہوتے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں گناہ گار آئیں گے نا تو ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوں گی، ہتھکڑیاں باندھی ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، اتنے میں حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی، بس نگاہ پڑے گی، تو نگاہ پڑنے سے کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند۔ کہا جب حضور کی نگاہ پڑے گی ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، بیڑیاں کھل جائیں گی، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ۔ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو، محبین کو ایک ہی پیغام دیا، کہا کبھی بھی حضور علیہ السلام کو دماغ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، بس دل سے ماننا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحت ہے، یہ اتنا کچھ حضور علیہ السلام کی عنایت بس اسے ملے گی جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اپنا دن رات اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرے تو انشاءاللہ اس جہاں میں بھی دونوں جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہوں گے۔